بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انسان گناہ کیوں کرتے ہیں؟ در حقیقت انسان کو اللہ تعالیٰ نے اشرف المخلوقات بنایا ہے اور اس اعتبار سے انسان کو اللہ تعالیٰ کا نائب ہونے کی صلاحیتوں سے نوازا گیا۔ اب یہ قانون قدرت ہے کہ ہر ایک طاقت کا توازن برقرار رکھنے کے لیے کمزوری کا ہونا بھی ضروری ہے۔ تمام مخلوقات کو تابع کرنے والا انسان در حقیقت اپنے ہر عمل کا جواب دہ ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اس کے ہر عمل کو محفوظ کیا جاتا ہے اور یوں انسان اپنے کیے گئے اعمال کو اپنے ہی دل میں محفوظ کرتا رہتا ہے۔ جب انسان کسی خطا یا گناہ کا مرتکب ہوتا ہے تو اپنی حساس طبیعت کی وجہ سے اندر ہی اندر شرمندہ ہوتا ہے اور اس شرمندگی کے رہنے تک وہ اس خطا یا گناہ کو ترک کیے رکھتا ہے اور ہر اس سوچ کو بھی جو اسے اس گناہ کی طرف راغب کرے بہت ہی شدت اور پوری قوت کے ساتھ جھٹک دیتا ہے اور یوں وہ اس گناہ کو دوبارہ کرنے سے رک جاتا ہے۔ لیکن یہ سوچوں کی جنگ جاری رہتی ہے اور آخر کار جب انسان اپنی شرمندگی کے جذبات پر قابو پا لیتا ہے تو وہ دوبارہ اپنے آپ کو اس گناہ کا مرتکب کرتا ہے جو در حقیقت اب اس کی عادت بن چکا ہوتا ہے۔ آج تمہارے ماحول میں اللہ تعالیٰ کی جو نافرمانیاں اور احکامات الہی سے دوریاں اور فاصلے ہیں در حقیقت وہی ہماری تکلیفوں اور اذیتوں کا سب سے بڑا سبب ہے۔ جب تک ہم خدا کی طرف نہیں پلٹیں گے، اس کے احکامات کی بجا آوری نہیں کریں گے، تب تک ہمارے دکھ اور اذیتیں ہمارا پیچھا کرتی رہیں گی۔ افسوس کی بات ہے کہ ہم میں سے اکثر مسلمان عبادت میں اتنی کوتاہی نہیں کرتے جتنا معاملات میں ہم بدنیت اور بدمعاملہ واقع ہوتے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ عبادات کے علاوہ اجتماعی زندگی کے معاملات میں ذمہ دارانہ رویہ بہت بنیادی اہمیت رکھتا ہے۔ بس پتہ چلا کہ انسان صرف عبادت کے ذریعے ہی خدا کی خوشنودی حاصل نہیں کرتے جب تک کہ ہم معاملات میں بھی راست روی نہ اختیار کریں۔ یہاں دو موضوعات پر بات کرتے ہیں، اول نفس اور دوسرا گناہ۔ جب تک ان کے بارے میں ہمارا ذہن ہر الجھاوے سے پاک نہ ہو ہمیں خدا کی خوشنودی حاصل نہیں ہو سکتی۔ اکثر لوگ یہ نہیں جان پاتے کہ نفس کیا ہے۔ مغرب نے اس کے لیے ایگو کی اصطلاح اختیار کی ہے، لیکن اس مقصد کی وضاحت کے لیے یہ لفظ درست نہیں آتا۔ اس میں وہ خواہشیں شامل نہیں ہیں جو نفس کے اندر پیدا ہوتی رہتی ہیں اور جن کی تہذیب کر کے نفس کا تزکیہ کیا جاتا ہے۔ پھر اس میں دوسری چیز گناہ ہے۔ اس کا تعلق بھی نفس سے ہے مگر گناہ مرحلہ وار طریقے سے انجام پاتا ہے۔ نفس کیا ہے؟ نفس کے بارے میں سمجھا جاتا ہے کہ یہ انسانی خواہشات کا مرکز ہے اور ان خواہشوں کو پورا کرنے کی طاقت کا مادہ بھی نفس کے اندر موجود ہوتا ہے۔ اپنی خواہش کو ہر حال میں پورا کرنے کی آرزو انسان کے اندر ایک قوت عمل پیدا کر دیتی ہے اور وہ جائز اور ناجائز طریقے سے اسے حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اس مادی طرف کے بالمقابل تینوں مذاہب کی تعلیم یہ ہے کہ خدا کی خوشنودی بندے کو اسی وقت ملتی ہے جب وہ اپنے نفس کا تزکیہ کرے۔ یہ اسی وقت ممکن ہے جب بندہ اپنی بے لگام خواہشوں پر کنٹرول کرنا سیکھ لے کہ نہ اس میں ہر آن اور ہر لمحے کی طرح خواہشیں پیدا ہوتی رہتی ہیں۔ اس کو اصطلاح میں نفس امارہ کہتے ہیں۔ جب بندہ نفس امارہ پر بڑی حد تک قابو پا لیتا ہے تو وہ نفس لوامہ کے ذریعے درجے پر آ جاتا ہے۔ اس درجے پر بندے میں بھلے برے اور نیکی بدی کی تمیز پیدا ہو جاتی ہے۔ پھر جو مسلسل مشقت اور ریاضت کے ذریعے برائی اور شرک کو ترک کرنے کی ہمت پا لیتا ہے تو وہ نفس مطمئنہ کے درجے پر آ جاتا ہے۔ خدا اس سے راضی ہو جاتا ہے اور نفس بھی خدا سے اور خدائی فیصلوں پر راضی ہونا سیکھ لیتا ہے اور اللہ کی رضا پا لیتا ہے۔ خدا کی آخری کتاب قرآن عظیم بتاتی ہے کہ انسان گناہ کے لیے نہیں، گناہوں سے بچ کر خدا کی عبادت اور اس کی رضا حاصل کرنے کے لیے پیدا کیا گیا ہے۔ تقویٰ جو مقصود دین ہے گناہ سے بچنے کا ہی نام ہے۔ متقی وہ ہے جو اس کوچے سے اجتناب کرے کہ جدھر گناہوں کی جھاڑیاں اور کانٹے ہیں۔ لیکن انسان پھر انسان ہے، اس کی فطرت گناہوں کی طرف مائل ہو جاتی ہے کہ وہ اپنے اندر گناہ کی شدید رغبت رکھتا ہے۔ لیکن خدا نے جہاں انسان کی فطرت میں گناہوں کی طرف رغبت کا مادہ رکھا ہے وہیں گناہ سے بچنے کے لیے ضمیر اور عقل کی نعمتیں بھی عطا کی ہیں۔ یہ ضمیر ہے جو انسان کو گناہوں کی وادی کی طرف جانے سے روکتا ہے اور یہ عقل ہے جو انسان کو ان نقصانات سے آگاہ کرتی ہے جو نقصان گناہ کرنے کے نتیجے میں سے پہنچ سکتے ہیں۔ گویا انسان کا وجود خیر و شر کی کشمکش سے عبارت ہے۔ خدا کی کتاب بتاتی ہے کہ انسان کمزور پیدا کیا گیا ہے۔ گناہوں کی کشش اسے محصور کر کے اسے مائل بہ گناہ کر دیتی ہے اور وہ ارتکاب گناہ کر کے خدا کو ناراض کرتا ہے۔ توبہ کی حقیقت بھی یہ ہے کہ انسان حالت مجبوری میں گناہ کر بیٹھے تو خدا کے حضور توبہ کریں
تاکہ وہ اس کے گناہوں کو اپنے لطف و کرم سے معاف کر دے۔ اللہ نے انسان کی فطرت میں گناہ کی رغبت کے ساتھ ساتھ اس کے لیے توبہ کا دروازہ بھی کھول دیا تاکہ انسان جلد پلٹ آئے اور غفلت میں پڑ کر گناہوں پر گناہ نہ کرتا چلا جائے۔ اللہ تعالیٰ کو معاف کر دینا انتہائی پسند ہے، اسے توبہ کے آنسو بہت عزیز ہیں۔ دوسرے لفظوں میں اللہ تعالیٰ انسان کے گناہ پر ناراضگی سے زیادہ اس امر پر غضبناک ہوتا ہے کہ اس گناہ کے اس پر غرور کرے اور اترائے۔ غفلت کا مطلب ہے خدا کے احکامات اور شریعت کی تعلیمات کی موجودگی میں ان سے روح گردانی کر کے خود کو گناہ میں مبتلا کر دینا اور گناہ پر گناہ کرتے چلے جانا اور توبہ کی طرف مائل نہ ہونا، جب یہ گناہ صرف توبہ اور تلافی سے معاف ہو سکتے ہیں۔ اور پھر تلافی سے مراد یہ ہے کہ اگر گناہ مخلوق خدا کا حق مار کر کیا گیا ہے تو یہ گناہ محض توبہ کرنے سے معاف نہیں ہوتا، حتیٰ کہ اس کی عملاً تلافی نہ کر دی جائے، یعنی حقدار کو اس کا حق نہ دیا جائے، اور کسی کو تکلیف پہنچائی گئی ہے تو اسے اپنا گناہ معاف نہ کروایا جائے۔ گناہ کے امکان سے حقیقت بننے تک 5 درجے ہیں، اور یہ ترغیب گناہ، تحریک گناہ، خواہش گناہ، امکان گناہ اور پھر عملاً گناہ کرنا۔ آج کی زندگی میں اگر چاروں طرف گناہ اور گناہ گار نظر آتے ہیں تو اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ ہر طرف ترغیب گناہ کے دروازے کھلے ہیں۔ گناہ گار کی زندگی ایک دلدل میں پھنس جاتی ہے جس سے وہ آسانی سے نہیں نکل پاتا، حتیٰ کہ خدا اس کی سچی توبہ کے نتیجے میں اسے گناہوں کی دلدل سے